بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے میں اور برداشت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ برداشت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس طاقت نہ ہو، اختیار نہ ہو، تو وہ کسی بھی مصیبت کو صرف برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ صرف برداشت کر سکتا ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، اختیار بھی ہو، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ ہم لوگوں کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برداشت کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہوگا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ نماز یزید کے خیموں میں بھی تھی اور نماز حسین کے خیموں میں بھی تھی۔ یزید کے خیمے لگانے والے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ اذان یزید کے خیمے میں بھی ہوتی تھی، اذان حسین کے خیمے میں بھی ہوتی تھی۔ تکبیر یزید کے خیمے میں بھی ہوتی تھی اور تکبیر حسین کے خیمے میں بھی ہوتی تھی۔ جماعت یزید کے خیمے میں بھی ہوتی تھی اور جماعت حسین کے خیمے میں بھی ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب میدان کربلا میں صبر علی اکبر کے ساتھ ہے، صبر علی اصغر کے ساتھ ہے، صبر سیدہ زینب کے ساتھ ہے، صبر جب حسین کے ساتھ ہے تو پھر ان کا خدا بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دراصل مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک المیہ ہے جو تھوڑا دردناک ہے۔ میں اگر ابھی سے یہاں سے کسی سے سوال کر لوں کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن سنا ہے اور میدان کربلا سنا ہے، اب بچپن سے لے کے میدان کربلا کے درمیان امام حسین کی زندگی بنتی ہے 50 سال کی۔ ان 50 سالوں کا تذکرہ نہ سنانے والے سناتے ہیں، نہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ آپ جب بھی واقعہ سنیں گے یا بچپن کا سنیں گے یا میدان کربلا کا سنیں گے، جبکہ حسین پاک نے کربلا اور بچپن کے درمیان 50 سال کی زندگی گزاری ہے۔ وہ 50 سال اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں
امت کے لیے اتنے مشعل راہ ہیں کہ یقین کریں کہ بندہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی کی سخاوت، شجاعت، عفو درگزر، اخلاق حسنہ، یہ اتنا خوبصورت پہلو ہے آپ کی زندگی کا، امام حسن کا بھی، امام حسین کا بھی۔ امام حسن کا تذکرہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بچپن میں جب نانا کے ساتھ کھیلتے تھے، اور بعد میں تذکرہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ امت نے نہ امام حسن کو کبھی پڑھنے کی فرصت نکالی، نہ کبھی سننے کے لیے کسی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ان شہزادوں کی وہ زندگی تو بتائیں جو کربلا اور بچپن کے درمیان کی زندگی ہے۔ وہ 50 سالہ زندگی بنتی ہے، انسان کی 50 سالہ زندگی کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور ہر مکتبہ فکر کے لیے، کسی ایک کی بات نہیں میں کر رہا، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی ہے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، بچپن کا عالم ہے کہ جب نانا نے آپ کو کشتی کروائی، آپ سب نے حدیث پاک سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا مانگی تھی، اللہ میرے گھر والوں کو ایک وقت کی روٹی دینا اور ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر والوں کے حق میں دعا ہے، اور پھر یہ دعا قبول ہے کہ ایک وقت کھانے کو ملتا تھا، ایک دفعہ فاقہ ملتا تھا۔ اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کا نتیجہ کربلا کے میدان میں نکلا کہ جب بچپن سے ہی یہ ٹریننگ تھی کہ بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، تو اس لیے حسین کے قدم کربلا میں لڑکھڑائے نہیں ہیں، کیونکہ نانا نے یہ تربیت بچپن سے کی تھی کہ ایک وقت کھانا ہے، ایک وقت فاقہ کرنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ ایک وقت کھانے کو ملے، ایک وقت فاقے کا ملے۔ اب امام حسین کربلا میں موجود ہیں، پانی سامنے ٹھاٹھے مار رہے ہیں، لیکن استقامت پھر بھی ہے۔ اب یہاں پر بعض اوقات ذہن الجھ جاتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر نانا مشکل کشا ہے، بابا علی حیدر شیر خدا حیدر کرار ہیں، مشکل کشا ہے، تو پھر اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ الجھانے کے لیے امت کو بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں کہ اگر اتنی مشکل کشائی کرنے والے ہیں تو پھر میدان کربلا میں اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر روزے دار کو روزہ لگ رہا ہو تو اس کی مدد تسلی دینا ہے کہ روزہ توڑوانا ہے؟ بولے نا صحیح۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے روزہ لگ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی پی لو۔ آپ کیا کہیں گے؟ یار تھوڑی سی وقت باقی رہ گیا، 2 گھنٹے تو باقی رہ گئے ہیں، 3 گھنٹے تو رہ گئے ہیں، تھوڑا برداشت کر لو۔ تو روزے دار کو روزہ لگے تو اس کی عبادت توڑوائی، اس کی عبادت ضائع، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ اس کو تسلی دی جائے گی تاکہ یہ اپنی عبادت میں استقامت پر رہے۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین کی مدد یہ تھی کہ حسین استقامت میں رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کو انا ساگر سے پانی لینے سے روک دیا گیا کہ آپ پانی نہیں لے سکتے، آپ وضو کے لیے بھی پانی نہیں لے سکتے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں لے سکتے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ مشکیزہ لے جاؤ، جا کے انا ساگر کو حکم دو کہ سارا اس کے اندر آ جائے۔ پورے ہندوستان نے دیکھا۔ خواجہ معین الدین چشتی جب ہندوستان میں گئے تھے تو آپ تنہا تھے، اور جب ہندوستان میں آپ کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیے تھے۔ اب حکم دیا کہ سارا پانی مشکیزے میں آئے، سارا پانی آ گیا۔ اب پھر اعتراض ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی کی اگر اتنی طاقت ہے کہ وہ اشارہ کریں تو پورے کا پورا دریا کوزے میں بند کر لیں، مشکیزے میں بند کر لیں، تو پھر امام حسین تو ان سے کئی درجے اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے فرات کو اشارہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی فرات کو بلاتے، پانی پیتے، جنگ اور لڑتے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں دین پھیلانے گئے تھے اور حسین دین بچانے گئے تھے۔ وہ دین پھیلانے گئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی دین پھیلانے گئے تھے اور حسین دین
بچانے گئے تھے، اور جہاں بچانا ہو، امتحان دینا ہو، وہاں پہ ساری توجہ صرف امتحان پہ ہوتی ہے۔ آپ کربلا کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سب کے سب ریت پہ موجود تھے۔ ایک ہستی ایسی ہے جو پوری کربلا کی تاریخ میں زمین پہ نہیں ہے، ان کا نام علی اصغر ہے۔ وہ کبھی ایک کی گود میں ہے، کبھی دوسرے کی گود میں، کبھی تیسرے کی گود میں ہے، اور اگر سب نے گود سے نکالا ہے تو 4 لکڑیاں زمین میں گاڑ کے ایک کپڑا باندھا ہوا تھا جس کو جھولا کہتے تھے، اور اس جھولے میں علی اصغر پوری کربلا کی تاریخ کے اندر زمین پہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایڑیاں رگڑی تھی کسی نے تو زمزم پھوٹا تھا، اور اگر آج علی اصغر زمین پہ ہوتا اور ایڑیاں مارتے تو کہیں دوبارہ زمزم نہ جاری ہو جاتا۔ کیوں بھلا؟ آپ ایک بات کو توجہ سے اپنے دل میں جگہ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایک قصے کہانی ہے، خیالی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں کہ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پہ قسم کھا لیتے ہیں تو پھر اللہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کا ولی کہتا ہے۔ یہ ایک عام ولی کی بات ہے، ایک عام ولی کی بات ہے۔ تو اس واسطے کربلا کی جو تاریخ ہے، جو بات میں بس صرف سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ اس کے اوپر چاہیے آپ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کہ نبی پاک نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے۔ اب نبی پاک کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، یہ تھوڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ تو جب تک کربلا نہیں ہوا، امام حسین کی ولادت سے لے کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں۔ حسین کی ولادت سے لے کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اور گفتگو سمیٹنی ہے، گزشتہ نشست میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 باتوں کی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یزید شرابی ہے، یہ مجرے دیکھنے والا ہے، یہ اللہ کے حلال کو حرام کہتا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے، اور بے نمازی ہے، میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ تھوڑی توجہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں نا، سب کو آزمایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ محمد پہ آئی ہیں۔ اور مصیبتوں کا عالم یہ تھا کہ جب طائف کے اندر نبی پاک کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ نبی پاک کے بدن سے اتنا خون بہا کہ آپ کے نعلین مقدس خون سے بھر گئے تھے۔ اور نبی پاک جب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو طائف کے 2 بدماشوں نے نبی پاک کے کندھوں کے نیچے ہاتھ دیے اور نبی پاک کو طائف کی گلیوں میں گھسیٹنا چاہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں وہ سب نبیوں سے زیادہ ہیں۔ اس واسطے آپ اپنی زندگیوں کے اندر تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو جگہ دیں۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت سکون کی تلاش میں، ہر شخص ہم اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ نفع کب ہوگا، سکون کب ملے گا، مال کب ملے گا، خوشی کب ملے گی۔ حالانکہ تکلیف، مصیبت، پریشانی یہ زندگی کا حصہ ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اس کا دکھ بھی سکھ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے۔ ہم جب تک اللہ کی رضا میں راضی نہیں نہ ہوتے تب تک ہم تکلیف میں رہتے ہیں، اور جب اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بدل کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ محمود اور ایاز، ان کو ساری امت جانتی ہے۔ محمود نے نا ایک دن ایک مالٹا چھیلا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا نا ایاز کو دے دیا۔ ایاز کو دیا، اس نے وہ ٹکڑا کھایا اور بڑے مزے کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس کو چبایا، چہرے پہ خوشی کے اثرات ہیں، اس کو اچھی طرح چبایا، خوشی کا اظہار کیا اور کھا گیا۔
اب محمود نے وہ دوسرا ٹکڑا جب اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا تھا، محمود نے تھوک دیا۔ اتنی کڑواہٹ تھی کہ محمود نے تھوک دیا۔ محمود نے کہا ایاز تو بڑا عجیب بندہ ہے، اتنا کڑوا مالٹا، اتنی کڑواہٹ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے تھوک دی ہے، اور تو اس کو مزے لے لے کے کھا رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ایاز کہنے لگا محمود اصل بات یہ ہے کہ ساری زندگی ان ہاتھوں نے میٹھا دیا ہے، ساری زندگی ان ہاتھوں نے میٹھا دیا تھا، اور اگر آج ایک کڑوا دے ہی دیا ہے تو میں کیا تھوک دیتا اس کو؟ کہنے لگا محمود میں نے اس کی کڑواہٹ نہیں دیکھی، دینے والے کا ہاتھ دیکھا ہے کہ دے کون رہا ہے۔ آپ اس کی نعمتوں کو شمار تو کرنا چاہیں، اگر اس کی نعمتیں شمار کرنے کا کبھی دل چاہ لینا، کبھی دل کر پڑے کہ میں دیکھوں تو صحیح مجھ پہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے اس کے احسان ہیں، تو اگر آپ ایک ہی مثال پہ توجہ کر لیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 لاکھ روپے لے لیں اور اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دیں، کسی کو دینی ہے، آپ دے دیں گے؟ 20 لاکھ میں، 50 لاکھ میں؟ بولیں یار، پیسہ ہر بندے کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو تو صحیح یار، میں نہیں مانگتا، آپ بولیں پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کروڑ کروڑ چاہیے ہوگا سارے انہوں، بولو تو صحیح یار، کروڑ پہ میں دونوں آنکھیں دے دیں گے؟ 2 کروڑ میں کیا کہیں گے آپ کہ سب کچھ بھی دو تو آنکھیں؟ اور بھائی آپ کی آنکھیں کروڑوں کی نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کی ہیں، صرف ایک آنکھ بھی آپ سے کہا جائے نا کہ ایک آنکھ نکال کے دے دو اور لے لو 2 کروڑ، تو آپ دینے کے لیے تیار؟ یہ جسم کا صرف ایک حصہ ہے۔ آپ کبھی ہسپتال میں جا کے دیکھیں، جو لوگ معذور پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، جو آنکھوں سے نبینا ہے ان کو دیکھیں، جو کانوں سے بہرے ہیں ان کو دیکھیں کہ زبان تو ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے، ان سے پوچھیں جو کھانے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو اندر جانے کا رستہ نہیں ہے، صرف نالی لگ کے صرف پانی پی سکتے ہیں، اور بھائی آپ سر سے لے کے پاؤں تک میرے رب کی نعمتوں میں آتے ہیں، اور آپ جب ایک مصیبت آتی ہے تو اس کی بارگاہ میں شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسین نے پورا خان وادہ شہید کروایا، اور آخر میں بلا کیا پوچھا تھا؟ اللہ تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اور سب کچھ دینے کے بعد پھر پوچھا کہ تو راضی ہے کہ نہیں راضی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، ایک ہی حج کیا۔ جب نبی پاک حج کرنے کے بعد حج کا خطبہ دے رہے تھے نا، خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آ کے عرض کیا آقا، ایک حاجی تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پہ سوار تھا اور دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا تھا، اور اس کی زبان پہ تھا لبیک اللہم لبیک، اونچی اونچی پڑھتا ہوا آپ کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اونٹنی کی رکاب میں اس کا پاؤں اڑا، وہ زمین پہ گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے، حاجی مر گیا، اور اس کی زبان پہ تھا کہ لبیک اللہم لبیک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سن، قیامت والے دن جب اس حاجی کو قبر سے نکالا جائے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ میرے نبی پاک نے آگے ایک جملہ فرمایا جو جس حالت میں مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب آپ تصور تو کریں، جب میرے امام حسین کو اٹھایا جائے گا جان دی سجدے میں، تو قیامت کے دن جب حسین کو اٹھایا جائے گا تو سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ ایک سجدہ نانے نے کیا تھا حسین کے لیے، اور طویل پہ طویل، طویل پہ طویل کر دیا، اور پھر حسین نے ایسا سجدہ دیا کہ حسین کربلا سے لے کے قیامت تک سجدے کی حالت میں ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، اب اس حدیث کے بعد ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو جس حالت میں رخصت ہوگا قبر سے قیامت والے دن، جو شراب کے نشے میں گیا، جس پہ غسل فرض تھا اور غسل نہیں کیا تو مر گیا، جس کی زنا کرتے کرتے روح نکل گئی، جس کی چوری کرتے کرتے روح نکل گئی، جس کی بد نگاہی کرتے کرتے روح نکل گئی، وہ قیامت والے دن قبر سے اسی حالت میں نکالا جائے گا۔ آج نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو ایک لت لگ گئی ہے، غسل فرض ہوتا ہے، کئی کئی گھنٹے غسل ہی نہیں کرتے، اسی حالت میں صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اسی حالت میں ناشتہ لینے جا رہے ہیں، اسی حالت میں کبھی دکان آ کے کھول لیتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے، بڑے بڑے افسر سردیوں کے دنوں میں دفتروں میں 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور غسل نہیں کیا ہوتا، نپاکی کی حالت میں سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب توجہ سے میری بات سننی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ ناپاک شخص ہوتا ہے
جس پہ غسل فرض ہو، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے پھر بولے؟ اب گھر میں 10 فرد ہیں اور اس میں سے 2 ناپاک رہتے ہیں، گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اور جب رحمت نہ ہو تو نحوست ہوتی ہے، ایک رحمت ہے اور ایک، تو اب سمجھ آئی گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ لیکن ہم نے ایک فلسفہ بنایا، کسی نے کچھ کیتا ہوا ہے، اور میرے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیتا، دیکھو تسی کی کچھ نہیں کیتا ہوا، ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا، بھائی سب کچھ ہم نے خود کیا ہوا ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج لوگ بھلا کہ پوچھتے ہیں اللہ کے ولی نہیں ملتے، میں توجہ سے مثال دینے لگا، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ غوث پاک کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ جب آپ مدرسے میں ناظرہ پڑھنے کے استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے 18 سپارے زبانی سنا دیے، پڑھنے ناظرہ گئے، پوچھا بیٹا کہاں یاد کی ہے؟ عرض کرنے لگے استاد جی جب میری ماں چکی چلاتی تھی نا اور میں ماں کی پیٹ میں تھا تو میری ماں ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی تھی، 18 وہیں سے حفظ کر کے آیا ہوں۔ اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، دلیل پوری موجود ہے میرے پاس، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آج سائنس کتنا کچھ ثابت کر دیتی ہے۔ آج سائنس کیا کہتی ہے کہ جو مائیں امید سے ہوتی ہیں وہ جو چیزیں سنتی ہیں، جو چیزیں کرتی ہیں وہ بچوں میں، اچھا سائنس ثابت کر رہی ہے، سارے مان رہے ہیں، اللہ کے ولی کی بات کرنے لکھا کتنے ہویا؟ اب 18 سپارے ماں کی گود میں کر لی ہے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، جو ماں ناپاکی کی حالت میں آٹا گوندے، ناپاکی کی حالت میں روٹی پکائے، ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلائے، آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ بچہ بڑا ہو کے ماں کے ہاتھ پر چومے گا نا، بچہ ماں کا ادب کرے گا نا۔ بچوں کی تربیت میں خرابی ہماری طرف سے ہے، اور ہم بلا کیا کہتے ہیں؟ عاجزی نسل اللہ ہی اللہ۔ میں کہنا عاجز ماں پہ ہو اللہ ہی اللہ۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور وقت سے پہلے کہنے لگا ہوں۔ یہ جو آج کی نسل ہے نا، یہ آنے والی نسلوں کی ماں باپ ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، جن کے ماں باپ کی یہ حالت ہے ان کی نسلوں کی حالت کیا ہوگی؟ جو جس حالت میں جائے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب توجہ تو کریں، کس بندے کو یہ اعتبار ہے کہ میرا جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا؟ گناہ میں مصروف، لین دین میں فراڈ، اس بات کو پلے باندھ لے کہ جس حالت میں روح قبض ہونی ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور امام حسین نے کیا فرمایا تھا کہ 4 وجہ ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ مجرے دیکھتا ہے، رقص کراتا ہے عورتوں کے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ ابھی 14 اگست والے دن مینار پاکستان میں ایک واقعہ ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ کچھ پتہ ہے کہ سارے ہی پتہ ہے؟ یہو جی گلاں ساریاں پتہ ہوندیاں نے۔ آپ ایک بات پہ توجہ کریں، انڈیا کے اندر ایک لڑکی تھی، اس نے نا اذان کی توہین کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے جملے یہ کہے تھے کہ جب یہ اذان ہوتی ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں یہ کر دوں تو وہ کر دوں، مجھے کوفت ہوتی ہے یہ کلمے سن کے۔ جب اس عورت کو گرفتار، لڑکی ہندو تھی، جب اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا انڈیا میں، اس سے انویسٹیگیشن ہوئی کہ تم نے اذان کے بارے میں اتنے نازیبا جملے کیوں بولے؟ اس لڑکی کا جواب یہ تھا کہ میں پچھلے 8 سال سے کوشش کر رہی تھی کہ میں میڈیا پہ مشہور ہو جاؤں، لیکن جو بھی ایکٹنگ کرتی تھی فیل ہو جاتی تھی۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا اگر تم نے مشہور ہونا ہے نا تو اسلام کی مخالفت کر دو، تم گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں مشہور ہو جاؤ گی، پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے میرے دوست نے مشورہ دیا، میں نے کہہ دیا اور اس نے ٹھیک کہا تھا، چند منٹوں کے بعد پوری دنیا میں میری ویڈیو پھیل گئی تھی۔ سیم یہی طریقہ مینار پاکستان میں ہوگا۔ ہمارا میڈیا اور وہ گندے لبرل انڈے، وہ موم بتی مافیا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان نافذ ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، طالبان میں اور خوارج میں فرق ہے۔ ہم طالبان کو بلا کے سمجھ رہے ہیں یہ وہ طالبان جو دہشت گرد حملے کرتے تھے، وہ نہیں ہے بھائی۔ یہ ہمارے میڈیا کی گندی پالیسی تھی جس نے طالبان کو اور خوارج کو مکس کر کے پوری دنیا میں یہ شور کر دیا تھا کہ یہی طالبان ہے، یہی بم گرانے والے ہیں۔ یہ وہ طالبان ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور امریکہ نے بم مار کے پورے مدرسے تباہ کر دیے تھے۔
خوارج کو سمجھیں اور طالبان کو سمجھیں۔ اس وقت میڈیا کے اوپر اسلام کا بول بالا تھا اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ آپ پوری ڈیٹیل پڑھ کے دیکھیں، اس عورت نے خود کہا تھا کہ میں فلاں طریق کو مینار پاکستان آؤں گی، سب وہاں پہ آ جانا، ہلا گلا کریں گے، تصویریں بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں، جو لڑکا اس کو لے کے اگر وہ اس کا سگا بھائی ہوتا تو کیا ایسا ہوتا؟ باپ ہوتا تو ایسا ہوتا؟ اور بھائی میرے نبی کا دین بلا کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی نا قیدی بن کے، تو اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، قیدیوں میں آئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی لائی گئی نا تو وہ سر سے ننگی تھی۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور میرے نبی پاک نے اپنی کالی کملی اتاری اور اس کے سر پہ اوڑھ دی۔ ایک صحابی نے کہا آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہے تو بیٹی ہے نا، ہے تو۔ اب نبی پاک نے ایک گھوڑا دیا اور بہترین گھوڑا دیا، 7 سپاہی دیے، خوراک دی اور کہا اس کو حفاظت کے ساتھ اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اب صحابہ جب اس کے علاقے میں پہنچے تو اس کے بھائی نے تلوار ننگی کر لی اور اس نے کہا میری بہن بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس کی بہن نے بلا کیا کہا تھا حاتم طائی کی بیٹی نے؟ اس نے کہا تھا سن، میں چاہتی تو وہاں اکیلے کلمہ پڑھ لیتی، لیکن میں تجھے لینے آئی ہوں، آ جا میرے ساتھ۔ وہ نبی بڑا کمال کا نبی ہے، اس کی بارگاہ میں تو میں گئی ہوں تو اس نے اپنی چادر میری چادر کے اوپر رکھ دی ہے کہ کافر کی بیٹی ہے لیکن ہے تو بیٹی ہے نا۔ اور جب آپ اپنے جسم کی نمائش کریں تو پھر وہ محبتی مافیا کہ میرا جسم میری مرضی، چیخ چیخ کے میڈیا کے اوپر یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی عورت کے حقوق ہی ہیں، اور بھائی ہم جانتے ہیں عورت کے حقوق کیا ہیں۔ آپ میں سے جتنے شخص یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر 100 بندوں کی لائن لگی ہو اور 100 بندے کے پیچھے ایک خاتون آ کے کھڑی ہو تو سارے کیا کہتے ہیں؟ بولو یار، لیڈیز کو آگے آنے دو۔ آپ بینک میں کھڑے ہوں، یوٹیلیٹی سٹور پہ کھڑے ہوں، کہیں کھڑے ہوں، آپ عورت کو عزت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ایک بات کو پلے باندھ دیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہماری آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ جملہ گسیڑا جا رہا ہے، یہ راسخ کیا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان ایک ایسا طبقہ ہے جو عورت کی عزت نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر 4 سال کی بچی کے ساتھ انڈین آرمی کے بندے نے زیادتی کی ہے، 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے کبھی سنا اخبار میں، کبھی پڑھا؟ جانتے ہیں وہاں کی عدالت نے اس انڈین آرمی کے بندے کو چھوڑ کس بات پہ دیا تھا؟ اس نے کہا تھا انڈین آرمی کا بندہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، بیٹی تو کشمیر کی تھی نا۔ تب ہمارے میڈیا کو غیرت نہیں آئی۔ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے بھائی، آپ بھی مہربانی فرمایا کریں، ہر چیز گوگل سے اور میڈیا سے نہ سیکھا کریں، کبھی حقائق کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ دعوت بھی خود دی، آئی بھی خود، نمائش بھی خود کروائی، اور میں بڑے وثوق سے آج آپ کو منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ان قریب آپ یہ حقیقت جان لیں گے کہ اتنے عرصے سے وہ مشہور ہونا چاہ رہی تھی اور مشہور نہیں ہو سکی۔ یہ تو پھر دنیا دار ہے نا، میں نام نہیں لوں گا ایک عالم کا، صرف مثال دینے لگا ہوں کہ شہرت کی جو بھوک ہوتی ہے نا بندے کا مستقبل اور دنیا اور آخرت تباہ کر دیتا۔ ایک عالم تھے، 2 کلاس فیلو تھے، ایک عالم وقت میں بہت مشہور ہو گیا، دوسرا مشہور نہ ہوا، تو اب اس کو حسد ہوا کہ میں کیا کروں، میرا کلاس فیلو ہے، اس نے ترقی کر لیا، وہ مشہور ہو گیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اس نے نا اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ یار میرا دوست تھا، ہم اکٹھے بڑے ہیں، اکٹھے کھاتے رہے، اکٹھے پیتے رہے، وہ اتنا مشہور ہو گیا اور میں وہیں کا وہی ہوں۔ اس نے کہا تو ایک مشہور ہونا چاہتا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر لے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تو لکھ کے فتویٰ جاری کر دے کہ کتا کھانا حلال ہے، تو لکھ دے کہ کتا کھانا حلال ہے، تو راتوں رات پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ فلاں مفتی نے فتویٰ دیا تھا کتا کھانا حلال۔ یہ جو شہرت کی بھوک ہوتی ہے، شہرت کی بھوک، یہ انسان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت والے دن ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور عالم کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی، لوگوں کو تبلیغیں کرتا تھا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا تھا، میرے لیے کیا اجر ہے؟
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن، تو سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ تیری شہرت ہو، تیرا نام ہو، لوگ تیرے نام کے نعرے ماریں، اور وہ میں نے سب کچھ تجھے دنیا میں دے دیا، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس واسطے ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ بے نمازی کے ہاتھوں میں ہاتھ، شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ، رقص دیکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور اللہ کے حرام کردہ حلال کرے اس کو ہاتھ۔ اگر ساری رات نگاہیں موبائل پہ گندی ہوتی ہیں نا تو صبح اٹھ کے سبیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری رات انٹرنیٹ پہ نگاہیں گندی ہیں نا تو دھوپ میں کھڑے ہو کے دیگیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے قربانی ہماری دودھ یا شربت کی سبیلوں کے لیے نہیں دی تھی۔ اس واسطے پیغام کربلا یاد رکھیں، اور ایک جملہ یاد رکھیں، میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ یہ باتیں صرف 10 محرم کو یاد نہیں رہنی چاہیے، یہ آپ کو الیکشن پہ بھی یاد رہنی چاہیے۔ اگر بڑے بڑے اشتہاروں کے اندر MNA MPA وزیر مشیر بڑے بڑے عہدیدار اور پتہ ہے کہ یہ شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، اور اگر اس کے سپورٹروں میں ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں نا تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں، امام حسین کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لایا کریں تاکہ وقت پہ نماز ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔